السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ النساء کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ شروع میں ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کویشچن آنسر، ایم سی کیوز، ملٹیپل چوائس کویشچن، شارٹ آنسرز کا ایک میں نے لنک دینا شروع کر دیا ہے ڈسکرپشن میں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے لیکچر سننے کے بعد اس کویشچن کو فل کریں اور اس کا رسپانس مجھے سینڈ کر دیں۔ ہارڈلی وہ آپ کے 10 منٹ لے لے گا یا 15 منٹ لے لے گا، لیکن انشاءاللہ اس کی آؤٹ پٹ آپ کو بہت اچھی ملے گی، اور مجھے اس کی فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ آپ نے اس ٹیسٹ کو کیسا پایا، اس ٹیسٹ میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، ہم اس کو کیسے مزید اچھا کر سکتے ہیں، اس میں مزید کس قسم کے کویشچنز ہم داخل کر سکتے ہیں، ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ انشاءاللہ آپ سے یہ آپ کام کیجئے گا۔ اور میں نے سورہ فاتحہ سے بھی اس کو ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بھی کویشچن اپڈیٹ کر دیے ہیں، سورہ بقرہ کی شروع کے 2 لیکچرز کے اپڈیٹ کر دیں۔ انشاءاللہ سلولی میں وہ تمام جو پیچھے بیک اپ ہے اس سب کو اپڈیٹ کر دوں گا کویشچن آنسر میں۔ لیکن آپ نے فیڈ بیک ضرور دینی ہے کہ کس چیز کا اضافہ کویشچن آنسر میں ہونا چاہیے، کس قسم کے سوالات مزید ایڈ ہونے چاہیے تاکہ میں اس کو مزید بہتر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہمت عطا فرمائے کہ میں اسی طرح اور کام کرنے کی کوشش کروں۔ آج سورۃ النساء کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ 3 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی طرح ہمت عطا فرمائے کہ ہم قرآن سکھانے میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کاموں کو قبول فرما لے۔ جی ان اللہ یأمرکم، ان حرف تاکید، اللہ اسم ان اللہ یأمرکم۔ اب یأمرکم خبر ان ہے، بیسیکلی اس تھا کیا، یأمرکم اللہ، یہاں پہ یأمرکم اللہ، یأمر فعل امر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، حمزہ میم را مادہ، حمزہ میم را مادہ، امر یأمر باب نون سے، امر یأمر، ان اللہ تو تھا یأمرکم اللہ، یہ مفعول ہو گیا کم، انتم کی جگہ پہ حالت نصب کی ضمیر، جملہ بنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام مبتدا بنا، اللہ یأمرکم، اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے، پھر اس پہ انا کی تاکید، ان اللہ یأمرکم۔ اب جملے کی ترتیب بدل گئی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسم الجلالہ بن گیا اسم انا، اور یہ پورا بن گیا کیا، خبر انا، ان اللہ یأمرکم۔ اب اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، ان تؤدوا جی اب تھوڑا سا مزید اگر آپ غور کریں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو اللہ حکم دے رہے ہیں یہ پورا جملہ مفعول بن گیا یأمر کا، جو حکم دیا جا رہا ہے،
اور یہ ہے ان مصدریہ، اس نے کیا کیا، ادا یؤدو، تؤدون کا نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع ہے، انتم اس کا فاعل ہے، ادا یؤدی لوٹانا دینا، ان تؤدوا الامان، امانت ان کی جمع اماناتی، حالت نصب ہے، یہ مفعول ہے کس کا، تؤدو کا، ان تؤدوا الاماناتی کہ تم امانتیں لوٹاؤ کہاں، اب یہ متعلق فعل تؤدو ہے، الی اہلیہا، الی حرف جر اہلی، اہلن کا مطلب حقدار، اہلن یہ گھر والے بھی ہوتے ہیں اور حقدار، الی اہلیہا اس کے حقداروں کو، اور ہار ورڈ کدھر ہو رہا ہے، امانات کی طرف، یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ عطف ہے، یہ اگلا حکم ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، صحیح ہے جو وَإِذَا حَكَمْتُمْ، حَكَمَ يَحْكُمُ یعنی فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنا، ہا کاف میم مادہ، حکم یحکم باب نم سے فیصلہ کرنا، وَحَكَمْتُمْ انتم اس کا فاعل، سوری یہاں پہ اذا مس ہو گیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، ابھی دیکھیں اذا ایک شرط بن رہی ہے، اذا حَكَمْتُمْ جب تم فیصلہ کرو، کہاں فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بینہ ظرف کہلاتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل، ان حرف مصدریہ، دیکھیں یہاں پہ تھا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو امانت، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دو جو اس کے اہل ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، حکم یحکم تحکمون، انتم اس کا فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، ان تحکموا بالعدل، تو تم کیا کرو، فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تحکمون کا نون ڈراپ۔ جی اس کی اگلا حصہ ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، آپ نے لیکچر غور سے سننا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کا سننا آپ کو فائدہ دے گا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اسم انا یہ پورا خبر و انا ہو گیا، نعیمہ، نعیمہ مطلب بہت اچھا ہونا، تعریف کے میننگ میں ہے، نعیمہ پلس ما موصولہ، نعیمہ ما بہت اچھا ہے جو، یعظ وعظ یعظ، واو عین وا مدہ، وعظ یعظ ضربا سے، سو وعظ یعظ وعظ کرنا، نصیحت کرنا، یعظ کا فاعل ہے اللہ، سو وہ شروع میں چونکہ آ گیا تو وہ اس کا ہم ابھی کہیں گے ہوا، کم مفعول، نعم ما یعظکم وہ بہت اچھا ہے جو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بھی بار فجر کس کی نصیحت کرتا ہے، یہ ہاں ماں کی طرف، یعنی اللہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سو کتنی بار یہ آ چکا ہے کہ یہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، بس سمپل ہے کہ اسم انا خبر انا، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا، یقیناً اللہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب جو ہے وہ بصیر ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔
اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جی. یہ آیات الحمدللہ آسان ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو جلدی لے رہا ہوں، تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. موٹیویشن فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ پڑھانے والا ہو. اب جو میرے پڑھنے والے ہیں ان کو میں موٹیویشن فیکٹر کیسے دوں کہ وہ مجھے فیڈ بیک دیں گے تو میں ان کو موٹیویٹ کروں گا. لیکن جو میں کام کر رہا ہوں، دیکھیں ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے. مجھے کسی سے نہ کوئی مال چاہیے، نہ کوئی گفٹ چاہیے، نہ کوئی تحفہ چاہیے. چند کامنٹس ہوتے ہیں الحمدللہ، دیکھنے والے کافی ہوتے ہیں، تو لیکن مجھے یعنی آپ سے شاباش نہیں چاہیے، مجھے فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں کوئی آپ کے لیے کچھ کرے، کچھ محنت کرے، کچھ کوشش کرے، اسے جب آپ آ کے سے فیڈ بیک دیتے ہیں یا اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ تو اچھا بھی نہیں لگ رہا، میں اپریسیشن آپ سے مانگ رہا ہوں، میں اپریسیشن نہیں مانگ رہا. اس میں پازیٹیو نیگیٹو کامنٹس دونوں ہو سکتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. آئی ایم اویلیبل فار دیٹ. ایک کامنٹ مجھے بار بار ایک ہی آدمی سے آ رہا تھا کہ جی استاد نہ نظر آئے اور وائٹ بورڈ نظر آئے. اس کامنٹ کو میں اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کیونکہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا آئی کانٹیکٹ اور فیس ایکسپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بہرحال تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بھلے نیگیٹو کامنٹس دیں، پازیٹیو دیں، پلیز ڈو کامنٹ. آگے ہے اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا ایھا الذین آمنوا، یہ بار بار ریپیٹ ہو چکا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، ان الذین آمنوا. اب حکم دیا جا رہا ہے اطیعوا، اطاع یطیع، تطیعون سے امر کا صیغہ، انتم فاعل جمع کا. اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. امر کا صیغہ انتم فاعل، اسم الجلالہ مفعول، اطیعوا اللہ تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا انتم فاعل، اور رسول کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہ اولی حالت نصب میں ہے، جمع کے لیے ہے، یہ ذو کا جمع ہے. واولی الامر، امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، کام، لیکن اولی الامر ہوتا ہے اس کام کا مالک، سردار. یہ بیسیکلی امیر کی طرف ہے، فرما رواؤں کی طرف ہے، حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، واو عطف ہے، اطیعوا وہی امر کا صیغہ ہے، اطیعوا اور اطاعت کرو، اولی الامر منکم تم میں سے جو فرما روا ہوں، جو امیر ہوں، ان کی اطاعت کرو. اب اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی کہ اطاعت کرنے کی وجہ کیا بن رہی ہے تمہاری، کیوں تمہیں اطاعت کرنی ہے. سوری، آگے آیت اور ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ان شرطیہ اگر تنازع یا تنازع ہو جانا، اختلاف پیدا ہو جانا، باب تفاعل تنازع یا تنازعتم، انتم فاعل، فعل ماضی. اگر تنازع پیدا ہو جائے تم میں، تنازع یا تنازع آپس میں، یہ باب تفاعل کی خاصیت ہے کہ آپس میں کوئی چیز ہوتی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي حرف جر شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، آپ جواب شرط آ رہا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رد یرد لوٹانا، را دال دال مادہ، ردو انتم امر کا صیغہ، ردو ہو مفعول، اسے لوٹا دو. یہ کیا ہے؟ وہ شیئن. فردوہ، اسے لوٹا دو،
متعلق فعل اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی اگر تمہارے درمیان کوئی مخالفت اور کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس میں پھر اللہ کا حکم تلاش کرو. فردوہ الی اللہ والرسول. کیوں ایسا کرو؟ اس کے ساتھ بھی ایک شرط لگائی گئی، ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول. ان شرطیہ کنتم، انتم کی جگہ پہ ان کنتم، اگر چونکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کنتم تؤمنون، تم ایمان لاتے تھے، لیکن ان شرطیہ آ رہا ہے تو ترجمہ بننا ان کنتم تؤمنون. یہ پوری کنتم کی خبر ہے. اور تؤمنون باللہ والرسول، رسولی، اس میں یہ متعلق تؤمنون ہے اور اس کا فاعل ہے انتم. ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول، یعنی یہ کام تم کب کرو گے؟ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو. اور ساتھ کیا ہے؟ کنتم باللہ والرسول، سوری رسول نہیں ہے، اعوذ باللہ، باللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر، یہ کام کیا ہے؟ یہ جو لوٹانے کا کام ہے، ذالک خیر، یہ بہت اچھا ہے. وَأَحْسَنُ، وَأَحْسَنُ، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت اچھا ہے. وَأَحْسَنُ، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ اچھا ہے. وَأَحْسَنُ، اور بہت اچھا ہے. جی تعویل کہتے ہیں انجام کو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اب یہ تعویل نصب کیوں ہے کہ احسن کی تمییز بن رہا ہے کہ احسن کس چیز میں بہت اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے تو بہت ہی خوب ہے. جی الم تر الی الذین، حمزہ استفہام لم فعل مضارع کے ساتھ نفی کے میننگ میں، اور پھر اسے مجزوم کر دیتا ہے، یا ڈراپ ہو گیا. فعل مضارع انت فاعل. الم تر، کیا آپ نے غور کیا؟ الی حرف جر الی الذین، یہ متعلق فعل ہو گیا ان لوگوں کی طرف جو یزعمون، زعم یزعم، زعم یزعم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنا کسی چیز کا. یزعمون، ہم اس کا فاعل، یہ صلہ ہے الذین کا. الی الذین یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں. کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ آمنو، وہ ایمان لائے. ہم اس کا فاعل، فعل ماضی. آمنو، اب جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ باس ہے، ما موصولہ. اس جو پر انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اسے اتارا گیا، جسے اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف. اب یہ متعلق فعل انزلہ ہو گیا اور یہ پورا متعلق فعل آمنو ہو گیا. اب ہوا کیا؟ اس میں سے ہم مبتدا بن گیا. اب یہ مبتدا، یہ پورا جملہ ہم کی خبر بنا. پھر اس پہ انا کی تاکید آئی. اب ہم اسم انا بن گیا اور یہ پورا جملہ خبر انا بن چکا. وما انزلہ، اور ما موصولہ، ما انزلہ جو اتارا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، بن حرف جر قبلی مجرور ہو گیا من کی وجہ سے، یہ بھی متعلق فعل ہو گیا. اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ بیسیکلی ما ہے. ما انزلہ، جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے. یریدون ان یتحاکموا، الی الطاغوت. جی یریدون، ارادہ یرید، چاہنا. یہ حال ہے الذین کا کہ وہ کس حال میں ہیں. یریدون، آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میں نے کیسے اس کو حال بنا دیا ہے. دیکھیں آیت مبارکہ میں جب ایک بغیر کسی کنیکشن کے، واو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک فعل شروع ہو گیا ہے،
تو آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس کا پیچھے کہاں تعلق ہو سکتا ہے. اب آپ غور کریں تو یہ جمع کا صیغہ ہے, تو یہ جمع کا صیغہ کن کے لیے؟ جن کی بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ مزید غور کریں کہ الذین وہ لوگ یزعمون دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف, اور وما انزل من قبلک جو اتارا گیا آپ سے پہلے. اچھا, یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا, وہ چاہتے ہیں, ہم اس کا فاعل فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ, کیا چاہتے ہیں؟ ان یتحاکموا, تحاکم یتحاکم تفاعل, باب تفاعل سے ہے آپس میں. انتم اس کا فاعل, ان یتحاکموا, نو سوری ہم اس کا فاعل ہے, نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے. ان یتحاکموا, کہ وہ آپس میں فیصلے کریں, الی الطاغوتی, شیطان کی طرف. یعنی بیسیکلی یہاں اس کا علماء نے ترجمہ کیا کہ الی الطاغوت سے مراد ہے کہ شیطان سے فیصلے کروائیں. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وقد امروا, امر یامر حکم دینا, امروا امروا انہوں نے حکم دیا, امروا مجہول فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ, ہم فاعل, وقد امروا اور وہ حکم دیے جا چکے ہیں کس بات کا؟ این یکفروا بہ, کفر یکفروا انکار کرنا, یکفرون نون ڈراپ, کفر یکفرون کس چیز کا حکم دیے جا چکے ہیں؟ یکفرون بہ, کہ وہ اس کا انکار کریں. اب یہ بہ میں ہاں کدھر جا رہا ہے؟ یہ طاغوت کی طرف, شیطان کی طرف, کہ وہ شیطان کا انکار کریں, لیکن وہ پھر اس سے فیصلے کروا رہے ہیں. وہ یرید الشیطان, اور کیا شیطان کیا چاہتا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, ارادہ یرید چاہنا, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ یہ فاعل یرید, اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا, کیا چاہتا ہے؟ اب یہ اس کا مفعول بن جائے گا, ان یضلہم ضلالا بعیدا. شیطان, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, اور یہ شیطان چاہتا ہے, یہ فاعل ہوا اس کا, اور یہ وہ اس کا چاہنا ہے جو مفعول ہے, ان مصدریہ ہے, کیا چاہتا ہے؟ دل یدل, یدلہ ہو گیا نصب ان کی وجہ سے, وہ یدلہ اور وہ گمراہ کر دے, ہم انہیں, وہ کون ہیں؟ جو یہ یکفرو ہیں, پھر جن کو حکم دیا گیا تھا, پھر وہ امیرو ہوئے, پھر وہ چاہتے ہیں ان یضلہم, کہ وہ انہیں گمراہ کر دے, ضلالن یہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ گمراہی, بعیدن دور کی گمراہی, کہ بہت دور جا پڑے, اتنی لمبی ان کی گمراہی ہو, اتنی بڑی ان کی, وہ اتنا بڑی گمراہی ان کو حاصل ہو جائے. تو یہ تو 3 آیات ہوئی الحمدللہ. مجھے آپ نے ضرور کامنٹ کرنا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے, مجھے ٹیسٹ کے بارے میں فیڈ بیک دینی ہے, واٹس ایپ پر دیں, یوٹیوب کامنٹس میں دیں کہ جی ٹیسٹ کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیا ایڈیشن ہو سکتا ہے, تفسیر کا بھی ہونا چاہیے, ترجمے کا ہونا چاہیے, الفاظ, مصدر, ابواب, کیا اس کے اندر میں مزید ایڈیشن کروں کہ جو آپ کو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو اور آپ کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہو. پلیز مسٹ کامنٹ, پلیز اس ریکویسٹ کہ آپ لازمی کامنٹ کریں, لازمی بتائیے, لازمی فیڈ بیک دیجئے. بہرحال اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. امانت ادا کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت کو ادا کر دو, اور جو تم سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کرو. یعنی اگر تم سے کوئی خیانت کرے تو لیکن تم اس کو جواب میں اس کے ساتھ خیانت نہ کرو, اس کا گناہ اس کے سر, تمہارا گناہ تمہارے سر ہوگا. یہ حکم عام ہے اور ان تمام امانتوں کے لیے جنہیں ادا کرنا انسان پر واجب ہے, خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ مثلا نماز, زکوٰۃ, روزہ, کفارہ, نظر اور ان امور سے ہو جن کے بارے میں انسان کو امین بنایا گیا لیکن بندے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے, یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو, مثلا امانت ہے جو انسان ایک دوسرے کے پاس رکھ دیتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ادا کر دیا جائے, اور جو شخص دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو اسے آخرت میں اس سے لے لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق والوں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگوں والی بکری سے حق لیا جائے گا. یہاں پہ ایک بات انہوں نے فرمائی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات لوگ قسمیں کھا کے قسمیں توڑ دیتے ہیں, وعدہ کر کے وعدے توڑ دیتے ہیں. دیکھیں جس چیز کا کفارہ دینا ہے اس کو کفارے کو لازمی دیں. جب وہ روزے رکھنے ہیں وہ روزے رکھیے, کفارہ لازمی ادا کریں.
اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا حساب لکھا جا رہا ہے. کفارہ دیکھیں، اگر کفارہ معاف کرنا تھا تو پھر کفارہ لازم کیوں کیا گیا؟ یہ بات غور طلب ہے. جو چیز توبہ سے معاف ہو سکتی ہے وہ اس کے گناہ کا امپیکٹ ہے، لیکن کفارہ تو ادا کرنا ضروری ہے. وہ کفارہ ہم پر لازم ہے، وہ ایک امانت ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد آگے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق والوں کے حقوق، یہ میں آپ سے شیئر کر چکا. اس کے بعد فیصلوں میں عدل کا حکم، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. حدیث میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کے سپرد کر دیتا ہے. ایک اور روایت میں ہے ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانتوں کے ادا کرنے، لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے اور اپنی کامل عظیم اور جامع شریعت پر مبنی احکام کے بجا لانے کا جو حکم دیا ہے یہ تو بہت خوب نصیحت ہے. امیر کی اطاعت کا حکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی کے بارے میں روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سریے کا سردار بنا کر بھیجا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ایک انصاری شخص کو اس کا قائد بنایا. جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو وہ کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا اچھا پھر تم میرے لیے ایندھن جمع کرو. ایندھن جمع ہو گیا تو اس نے کہا اسے آگ لگاؤ اور کہا میرا تمہیں حکم ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ. لوگوں نے آگ میں چھلانگیں لگانے کا ارادہ کر لیا مگر ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ تم آگ سے بھاگ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن سے وابستہ ہوئے، لہٰذا جلد بازی سے کام نہ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں پوچھ لو، اگر آپ آگ میں داخل ہونے کا حکم دے تو پھر بے شک داخل ہو جانا. یہ سب لوگ واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا. تو آپ نے ان سے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے. یاد رکھو اطاعت صرف نیکی میں ہے. بات یہ پوائنٹ کی ہے کہ اطاعت صرف نیکی میں ہے، اطاعت صرف نیکی میں ہے، اطاعت صرف نیکی میں ہے. جس کی بھی اطاعت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف نیکی کے راستے کی طرف ہے، ظلم کے راستے کی طرف اطاعت کا اللہ تعالیٰ کہ نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اطاعت صرف نیکی اور بھلی بات میں ہے. انالیسس کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے. ابھی دیکھیں اس سے کتنی بڑی ہمیں مثال ملتی ہے کہ ان امیر صاحب نے حکم دیا ان صحابی نے کہ آپ آگ جلائیں اور آگ میں کود جائیں چونکہ امیر کی اطاعت کا حکم ہے. لیکن امیر کی اطاعت کا حکم ایسے نہیں تھا. ان میں سے ایک نوجوان سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ نہیں پہلے یہ بات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں گے تو ہم بلا شبہ آگ میں کود جائیں گے کہ امیر کی اطاعت کرنی ضروری ہے. یہ بات یاد رہے کہ جس کا بھی اطاعت کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے وہ اطاعت صرف نیکی اور بھلی بات پر ہوگی، نہ بری بات پر ہوگی، نہ ظلم پر ہوگی، نہ نافرمانی کی بات پر ہوگی.